نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالی نے انسانوں کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے، یعنی انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک تو انسان کا جسم ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، اور دوسری انسان کی روح ہے. یہ جسم اور روح دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان دونوں کے مجموعے کے اوپر انسان کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور گہرائی کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حقیقی انسان وہ روح ہے جس کے لیے اللہ نے اس جسم کو لباس بنایا ہے. یہ جسم حقیقی انسان نہیں ہے، بلکہ حقیقی انسان وہ روح ہے جس روح کے لیے اللہ نے اس جسم کو لباس بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا، یہ انسان چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ تو آپ کے سامنے موجود. اس جسم کو آپ اپنی آنکھوں سے مسحری کے اوپر لیٹا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ انسان جا چکا. اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اس جسم کا نام نہیں ہے، ان ہاتھوں اور پیروں کا نام نہیں ہے، ان ناک یا کان کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان اس روح کا نام ہے کہ جو جب رخصت ہو جاتی ہے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا. بیٹے کا جسم ہو تو باپ اس کو دبا کر چلا آتا ہے، باپ کا جسم ہو تو بیٹے اس کو دبا کر چلے آتے ہیں. اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اس روح کے نکل جانے کی. اس سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ حقیقی انسان وہ روح ہے جس کے لیے اللہ نے اس جسم کو لبادہ بنایا ہے، اوڑھنی بنایا ہے، لباس بنایا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ حقیقی انسان روح کا نام ہے، تو اب یہ سمجھیے کہ کبھی ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہاتھ میں درد ہوتا ہے، پیر میں چوٹ لگتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو ہم بے کل ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ سر کا درد چلا جائے، ہاتھ کا درد چلا جائے، پیٹ کی چوٹ صحیح ہو جائے، پیر کی چوٹ صحیح ہو جائے۔ یہ تمام کے تمام مسائل ہمارے جسم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام تکلیفیں ہمارے جسم کو لاحق ہو رہی ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے جسم سے ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، اور کوشش کرنی بھی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، تمہاری حکومت اس جسم پر نہیں چلے گی، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ اللہ نے چند دنوں کے لیے یہ جسم تمہیں عاریتاً دیا ہے، استعمال کر لو، مزے اڑا لو، جب ہم چاہیں گے لے لیں گے۔ نہ آنکھیں تمہاری ہیں، نہ زبان تمہاری ہے، نہ ہاتھ تمہارا ہے، نہ تو پیر تمہارے ہیں، اللہ جب چاہیں گے لے لیں گے، کوئی طاقت نہیں روک سکتے۔ اور امانت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ جسم بطور امانت کے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں پوچھ ہو جائے گی۔ مثلا ہمارے سر میں درد ہے اور ہم نے کوئی دوائی نہ لی، بیٹھے رہے کہ اللہ نے اپنے جسم میں درد پیدا کیا ہے وہی ٹھیک کرے گا، ہم تو دوا لیتے نہیں، یہ تو اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ کے یہاں سوال ہو جائے گا کہ ہم نے امانت کے طور پر جسم تمہیں دیا تھا، اس میں تکلیف ہوئی، تم نے اس کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ دوا علاج کرنا اور جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ مرض کو ہلکا سمجھیں گے اور اس کا علاج نہیں کریں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ مرض لا علاج بن جائے گا، ناسور ہو جائے گا، پھر آپ دنیا میں اس کا کوئی علاج تجویز نہیں کر سکتے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے جسم کو بیماری لگتی ہے، روگ لگتا ہے، تکلیف لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی روگ لگتا ہے، ہماری روح کو بھی بیماری لگتی ہے، ہماری روح کو بھی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم سے بیماریوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی روح کی بیماریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ روح کی بیماریاں جسم کی بیماریوں کے مقابلے میں شناعت و قباحت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی، اور روح کی بیماریوں کا اثر صرف دنیا کی زندگی پر نہیں ہوگا بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی روح کی بیماریاں نقصان دہ ثابت ہوں۔ جسم کی بیماری دنیا کی زندگی میں تو مضرت رساں اور نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں جسم کی بیماری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہماری روح بیمار ہو گئی، حقیقی انسان کو روگ لگ گیا، تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جسم کی بیماری سے زیادہ فکر روح کی بیماری کی کرنی چاہیے، جسم کے علاج سے زیادہ فکر روح کے علاج کا کرنا چاہیے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے جسم کو صحیح اور توانا رکھنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری روح بھی صحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، یہ نہیں گزار رہی۔ ہماری روح بیماریوں میں جکڑی ہوئی ہے، امراض میں گھری ہوئی ہے، روگ کا ایک جال ہے جس کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ ہم کبھی ٹھنڈے دل سے نہیں سوچتے کہ ہمیں اس روح کو اس بیماری سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، حالانکہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے بڑھ کر۔ روح کی بیماری کا علاج کہاں ہوگا؟ روحانی معالجین کے ہاں علاج نہیں ہوگا، جو آج کل بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں روحانی معالج، وہاں علاج نہیں ہوگا۔ روح کی بیماری کا علاج ہوگا قرآن پاک سے، روح کی بیماری کا علاج ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور ہدایات سے۔
جسمانی امراض کے علاج کے لیے اللہ نے دوائیں پیدا کی ہیں، فنکار لوگوں کو پیدا کیا ہے، ڈاکٹر ہیں، حکما ہیں، اطباء ہیں، وہ جسمانی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے سلسلوں کو جاری فرمایا ہے، اور سب سے آخری نبی آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی نبوت و رسالت اب قیامت تک باقی رہے گی، کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کا اگر علاج کرانا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کو اختیار کرنے والے بن جائیں، ہماری روح مجلہ ہو جائے گی، مصفہ ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور اگر روح پاکیزہ نہیں ہوگی تو ہمارے جسم کا ہر عضو گناہ کرتا رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں، ہر انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک معمولی سا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ عظمت عطا کی ہے، یہ مقام عطا کیا ہے، یہ حیثیت اور پاور عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو جسم کا سارا نظام صحیح ہوتا ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو آنکھیں بھی صحیح دیکھیں گی، کان بھی صحیح چیزوں کو سنیں گے، زبان بھی صحیح باتیں بولیں گی، ہاتھ اور پیر بھی صحیح کام کریں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ دل فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، برے افکار اس کے اندر پیدا ہو جائیں، برے خیالات اس کے اندر پیدا ہو جائیں، گناہوں کی وہ آماج گاہ بن جائے تو سارے جسم کا نظام خراب ہو جائے گا۔ آنکھوں سے بھی گناہ ہوگا، زبان سے بھی گناہ ہوگا، ہاتھ اور پیر سے بھی گناہ ہوگا۔ اور روح کا جو مرکز ہے وہ یہی دل ہے، اور دل اور روح کی بیماریوں کا علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ بہت سی بیماریاں۔ مثلا ایک بیماری روح کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں بڑائی پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، تکبر کا مادہ پیدا ہو جائے، اور دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم چوں دیگرے نیست، مجھ جیسا تو کوئی نہیں، جتنا بڑا میں ہوں، جتنا طاقتور میں ہوں، جتنا باعزت اور محترم میں ہوں، کوئی دوسرا نہیں، کسی کو اپنے آنکھ میں لاتا ہی نہیں، کسی کو اپنے مقابل سمجھتا ہی نہیں۔ اگر یہ بڑائی پیدا ہو گئی تو یہ اس کے لیے ضلالت و گمراہی کا ذریعہ بنے گی۔ تکبر اور بڑائی یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس لائق نہیں ہے کہ وہ بڑائی کا اظہار کر سکے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں کبریائی میرا حق ہے، میرے علاوہ کسی دوسرے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ کوئی اور اگر غرور اور کبر و تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی صفت کو اختیار کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو بڑائی ظاہر کرنے کا حق ہوتا تو انسانوں میں اس کے سب سے زیادہ مستحق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو انسانوں کا سردار کہا گیا ہے، تمام انبیاء میں سب سے افضل آپ کو گردانا گیا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا متواضع اور منکسر المزاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر بڑائی کا کسی کو حق ہوتا تو اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ متواضع کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی معمولی آدمی سے بھی اگر ملاقات فرماتے تھے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، خوشی کے ساتھ، تبسم کے ساتھ ملتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو پورے طور پر اس کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور جب تک وہ آدمی اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ سے نہیں نکالتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو پھیرتے نہیں تھے۔ یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور سے اس شخصیت کے لیے جس کو ہم وقت لوگ گھیرے رہتے ہو۔
جو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے رہا ہو، سپہ سالار بھی ہو، قائد بھی ہو، سارے مسائل اس کے کاندھوں کے اوپر ہو، ہر طرف سے پروانوں کی طرح لوگ اس کو گھیرے رہتے ہوں، وہ آدمی لوگوں سے اس طرح ملے کہ کسی سے ملاقات کی وہ چہرہ بھی نہ پھیرے، پورے طور پر سب کی طرف متوجہ رہے، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اور جس آدمی کے دل میں غرور ہوگا وہ کبھی بھی اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ لوگ آ کر مجھ سے خود ملیں، میرے سامنے جھکیں، وہ تو عام آدمی سے ملتے ہوئے اپنی توہین سمجھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ انسان اپنے کو سب سے حقیر سمجھے، سب سے کمتر سمجھے، اور تمام لوگوں کو اپنے مقابلے میں برتر سمجھے۔ اگر یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو ساری لڑائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں گی، سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں لڑائی اور جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میں دب جاؤں گا، زیر ہو جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ انسان اس مادے کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنے کو حقیر سمجھے۔ تو دل کی بیماری اور روح کا ایک روگ یہ ہے کہ انسان کے دل میں غرور اور کبر پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس روگ سے اور بیماری سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بیماری روح کی یہ ہے کہ انسان کسی کے دل کو اپنی زبان سے دکھائے، اپنے عمل سے دکھائے، غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، تبصرے کرے، تنقید کرے۔ غیبت کرنا یہ بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں غیبت کی شناعت و قباحت کو ارشاد فرمایا، اور آپ کا ارشاد گرامی ایسا ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 درہم کے برابر سودی مال کھانا، 1 درہم کے برابر سودی مال کھانا، حرام مال کھانا اتنا بدترین جرم ہے، اتنا بدترین گناہ ہے، گویا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اشد الربا واقبح الربا واربى الربا انتهاك عرض المسلم، سب سے بدترین سود، سب سے برا سود اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، کسی مسلمان کے دل کو دکھانا ہے، کسی مسلمان کی غیبت کرنا ہے، کسی مسلمان پر نازیبا تبصرہ کرنا ہے، کسی مسلمان کی پگڑیاں اچھالنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بدترین سود۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری کوئی بھی مجلس ہو، مردوں کی مجلس ہو یا عورتوں کی مجلس ہو، دینداروں کی مجلس ہو یا دنیا داروں کی مجلس ہو، عوام کی مجلس ہو یا خواص کی مجلس ہو، علماء کی مجلس ہو یا غیر علماء کی مجلس ہو، جب تک غیبت نہیں ہو جاتی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت چاشنی اور مٹھاسی مجلس میں نہیں پیدا ہوتا، شیرینی اور ذائقہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بدترین جرم قرار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ تبصرہ کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پستہ قد تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پستہ قد ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوا، ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج تم نے ایسا عمل کیا ہے اور ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس کو دنیا میں پائے جانے والے سمندروں کی وسعت اور گہرائی کے اندر ڈال دیا جائے تو سارا پانی دنیا کے اندر پایا جانے والا گدلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس ایک جملے کی شناعت و قباحت کی وجہ سے یہ جملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے نکل رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اتنا یہ گناہ ہمارے مجلسوں کے اندر چل پڑا ہے کہ ہمیں اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں رہا۔ اور اگر کوئی غیبت کرتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب غیبت مت کرو، تو چھوٹتے ہی کیا کہتا ہے کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، سامنے لے آؤ منہ پہ کہہ دوں گا۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منہ پہ کہہ دیا، گالیاں دے دی تو یہ غیبت نہیں ہوگی،
حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے غیبت کی تعریف جو بیان فرمائی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی برائی کرنا، کسی کا دل دکھانا یہ غیبت ہے، چاہے اس کے منہ پر ہو اور چاہے پیٹھ پیچھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت نام ہے اپنے بھائی کا ان الفاظ میں تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار لگتے ہوں، برے لگتے ہیں، چاہے وہ اس کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہو اور چاہے اس کے پیچھے ذکر کیا جا رہا ہو، دونوں کا نام غیبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے آسمانوں پر، راستے میں آپ نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ رہے ہیں۔ ان کے چہرے لہو لہان ہیں، گوشت دکھائی دے رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، لیکن وہ برابر اپنے چہروں کو کھرچتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں پر تبصرے کرنے والے ہیں، لوگوں کا برے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں۔ آخرت میں ان کو اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے یہ منظر پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ یہ بتا دیں کہ جو آدمی اس برے عمل کے اندر مبتلا ہوگا آخرت میں اس کی سزا اور اس کا جرم یہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی روح کا روگ ہے، روح کی بیماری اور قلب کی بیماری۔ اسی طریقے سے دل کے اندر بغض کا ہونا، کینے کا ہونا، حسد کا ہونا، دوسرے کا برا چاہنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں اور انسان کی انسانیت کا جنازہ نکالتی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی روح کو ان بیماریوں سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو بیماریوں سے پاک و صاف رکھنے کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی روح کو بھی بیماریوں سے پاک و صاف رکھنے کے سلسلے میں فکر مند ہوں، تاکہ اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی کامرانی عطا فرمائے۔ یہ مجلس قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس ہے، دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے کلام پاک کی تکمیل کا موقع مرحمت فرمایا ہے، سننے کا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ اس مجلس کے اندر یہ دعا کریں کہ انشاءاللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچیں گے، زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، ہاتھ اور پیر کے گناہوں سے بھی بچیں گے، دل کے گناہوں سے بھی بچیں گے، اعضاء اور جوارح کے گناہوں سے بھی بچیں گے۔ جو دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے گی انشاءاللہ اللہ کے دربار میں وہ دعا قبولیت کا شرف عطا کرے گی۔ باری تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ حافظ قرآن جنہوں نے کلام پاک کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے والدین کو اس کا بہترین بدلہ مرحمت فرمائے۔ حکیم صاحب کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں ان کو جگہ مرحمت فرمائے۔ اور جو سننے والے ہیں اللہ تعالی ان کے بھی علم و عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے دلوں کے اندر بھی جو ضرورتیں ہوں، جو حاجتیں ہوں، اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر انشاءاللہ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا یوافئ نعمہ ویکافئ مزیدہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا ومولانا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بزروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم عافنا في قدرتك. اللهم عافنا في قدرتك. اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك واقض آجالنا في طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اهدنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ تیری شان بڑی عالی ہے. اے الہ العالمین تیری صفات بڑی عظیم ہیں. اے اکرم الاکرمین تو تمام تر خوبیوں کو جامع ہے. تیری ذات تمام تر کمالات کو جامع ہے. یا اللہ ہماری ناپاک زبانیں اس لائق نہیں کہ تیری تعریف کا حق ادا کر سکیں. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے ہم تیری خوبیوں اور کمالات کو شمار کرا سکیں. اے الہ العالمین تو خود اپنی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے. یا اللہ ہماری پہلی عرضی اور پہلی درخواست تیرے دربار میں یہ ہے کہ تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پایاں رحمت نازل فرما. اے الہ العالمین یقیناً تیرے حبیب ہماری جانب سے رحمت کے محتاج نہیں ہے، دعا کے محتاج نہیں ہے. وہ تو تیری رحمت کے سائے میں ہیں، لیکن ہم اپنے لیے پیغمبر علیہ السلام کے واسطے رحمت کو طلب کرنا سعادت سمجھتے ہیں. یا اللہ نبی کریم علیہ السلام پر بے پایاں رحمت نازل فرما. آپ ہمارے محسن تھے، محسن ہیں اور محسن رہیں گے. اے الہ العالمین آپ نے پوری زندگی ہماری فکر میں گزار دی. آخرت میں بھی آپ ہمیں جہنم سے بچانے کی فکر میں لگے رہیں گے. اے الہ العالمین ہم اپنے محسن کے احسان کو بھلا بیٹھے ہیں. یا اللہ اپنے مشفق کی شفقتوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں اپنے محسن کے احسانات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کو مقام محمود میں جگہ عنایت فرما. اے اللہ
اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کلام پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما یا اللہ، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما یا اللہ، روح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، گناہ کرتے کرتے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے یا اللہ، اتنے دھبے لگے ہیں کہ کوئی حصہ سفید باقی نہیں رہا، اے الہ العالمین ظلمت و تاریکی سے بھر چکا ہے یا اللہ، تو ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما یا اللہ، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، اے الہ العالمین تاریکی کو دور فرما یا اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، سنت کی محبت پیدا فرما یا اللہ، تیرے ذکر کے سوا کوئی چیز دلوں کے زنگ کو نہیں دھو سکتی یا اللہ، تیری یاد کے سوا کوئی چیز دلوں کے روگ کو نہیں مٹا سکتی یا اللہ، تیرے فضل کے سوا کوئی طاقت دلوں کو صحت و توانائی نہیں عطا کر سکتی، اے الہ العالمین ہم بیمار ہیں یا اللہ، ہمارے جسم بھی بیمار ہیں، ہماری روح بھی بیمار ہے، اے اکرم الاکرمین ہمارے جسموں کو بھی صحت عطا فرما، ہماری روحوں کو بھی صحت عطا فرما یا اللہ، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناہنجار ہیں، بدکار ہیں، گستاخ و نافرمان ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جرائم کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ، اقراری مجرم ہیں، اے الہ العالمین اقراری مجرم ہیں یا اللہ، تیرے در پر مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ، مغفرت کے سائل بن کر آئے ہیں، بھکاری اور منگتے بن کر آئے ہیں، اے الہ العالمین تو مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا اللہ، معاف کرنا تیرا محبوب مشغلہ ہے، اے الہ العالمین تو نے اپنی شان عفو بتائی ہے، تو نے اپنی شان غفور بتائی ہے یا اللہ، تو مغفرت کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے الہ العالمین ہم اگر گناہوں کے عادی ہیں تو تو معاف کرنے کا عادی ہے، ہم اگر گستاخیوں کے عادی ہیں تو تو بخشش کا عادی ہے یا اللہ، اپنی شان کے مطابق معاملہ فرما، اے الہ العالمین ہماری گستاخیوں کو نظر انداز فرما یا اللہ، ہماری نافرمانیوں کو نظر انداز فرما، اے الہ العالمین فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرما، اپنی عنایات سے محروم نہ فرما یا اللہ، اپنی جانب سے کرم سے محروم نہ فرما، اے الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے نام لیوا ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں یا اللہ، تو ذروں کو آفتاب بنا سکتا ہے، تنکوں کو ماہتاب بنا سکتا ہے، ناکاروں کو کارآمد بنا سکتا ہے یا اللہ، ہم کسی کام کے نہیں لیکن تیری ایک نگاہ کرم پڑ جائے گی تو ہم کام کے ہو جائیں گے یا اللہ، ہمارے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں، تو جس طرف چاہے ہمارے دلوں کو موڑ سکتا ہے یا اللہ، ہدایت کی طرف گامزن فرما، گناہوں سے حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، عزت کی موت عطا فرما یا اللہ، ذلت کی موت سے اور بری موت سے، ناگہانی اور حادثاتی موت سے حفاظت فرما یا اللہ، ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما، آخرت کو بھی اچھا فرما یا اللہ، جو حافظ قرآن جنہوں نے کلام پاک کی تکمیل کی ہے، الہ العالمین ان کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہوئی ہو ان کو معاف فرما یا اللہ، ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کے والدین کو کائنات مجمع میں اعزاز کا تاج پہنا، الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ، اہل خانہ کو ہر طرح کے خیرات و برکات سے مالا مال فرما، اس گھر کے اندر خیرات و برکات کا نزول فرما، آفات و بلیات و مصائب کو دور فرما یا اللہ، غیر اسلامی اشیاء کو دور فرما، قرآن کی تلاوت سے در و دیوار کو آشنا اور مانوس فرما یا اللہ، اپنے خاص رحمت کا مرکز بنا یا اللہ، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ، جن لوگوں نے شفا یابی کی درخواست کی ہے خاص طور سے ان سب کو صحت و عافیت اور تندرستی سے ہمکنار فرما یا اللہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو باعزت مقدمے سے بری فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد
اولاد صالحہ مرحمت فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ صلاح و تقوی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین جو اولاد نرینہ کے طالب ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ جو رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان سب کے لیے مناسب رشتے تجویز فرما۔ یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ جن کا ہم پر حق ہے، یہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، الہ العالمین سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کو قبول فرما، یہ یہاں صرف تیری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں، تیری حبیب کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما، ہماری عورتوں کو عفت و عصمت، حیا اور پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا فرما، غیر اسلامی ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرما، اپنے مبارک گھر کے دیدار کا شرف نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما اور آپ کی شفاعت سے ہم سب کو بہرور فرما۔ اے الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور تو ہمارے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کا بھی فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب